باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد عجل فرجہ۔ مومنین کے اجتماعی فرائض اور وظائف سے آشنا ہو رہے تھے۔ اس درس میں ابھی تک صاحبان ایمان کی 3 ذمہ داریاں، ان کے 3 فرائض بیان کیے۔ معاشرتی انصاف کے لیے قیام، سماج اور معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوشش کرنا۔ دوسرے، خدا کی راہ میں انفاق کرنا، خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ تیسرے، امر بالمعروف اور نہی از منکر۔ چوتھا اہم فریضہ جو صاحبان ایمان کا ہے اور جس کا تعلق اجتماع سے ہے، معاشرے سے ہے، وہ ہے حرام خوری سے پرہیز۔ حرام خوری سے پرہیز کرنا یعنی مومن اپنے مالی لین دین میں اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کا قدم حدود الہی سے باہر نہ جانے پائے، حدود الہی میں رہ کر کے لین دین کرے۔ وہ راستہ، اس راستے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اس راستے پہ قدم نہ رکھے۔ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے خدا کے راستے کے خلاف نہ جائے، حرام میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صاحبان ایمان سے خطاب ہے۔ تو یہ صاحبان ایمان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم سب نہ کھاؤ اپنے اموال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے، باطل طریقے سے اموال کو کھانے سے پرہیز کرنا، یہ ہر صاحب ایمان کا اجتماعی فریضہ ہے۔ پانچویں اہم ذمہ داری اور فریضہ بدگمانی سے پرہیز۔ مومن بہت زیادہ بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ امنیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سماج اور معاشرے میں امن قائم رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بدگمانی سے پرہیز کیا جائے۔ انسان کے اندر جب بدگمانی آ جاتی ہے تو بہت سارے اختلافات، بہت سارے خلفشات، بہت ساری برائیاں سماج میں اور معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں۔ خاص طور سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے انسان گھبراتا ہے، تعاون کرنے سے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی بدگمانی گناہ تک انسان کو لے کر کے چلی جاتی ہے، تو بدگمانی سے پرہیز کرنا یہ صاحبان ایمان کی معاشرتی ذمہ داری ہے، اجتماعی فریضہ ہے۔ اسلامی سماج اور معاشرے کی سلامتی اور اس کی امنیت کے لیے اور اپنے ایمانی بھائیوں سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بدگمانی سے محبت، تعاون اور باہمی میل جول کے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان لانے والوں، بہت سارے گمانوں سے پرہیز کرو، بہت سارے گمانوں سے یعنی بدگمانیوں سے پرہیز کرو۔ بے شک بعض بدگمانی یا بعض گمان اسم ہے، گناہ ہے۔ تو یہ تھی مومن کی اجتماعی ذمہ داریاں، اجتماعی فرائض۔ اختیاری مشق اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ قرآنی آیتیں اور عبارتیں دی گئی ہیں اور سامنے نئے الفاظ کے معانی دیے گئے ہیں۔ آیات کو پڑھیے، پھر معانی کو پڑھیے اور معانی سے استفادہ کرتے ہوئے آیات کا ترجمہ کیجیے۔
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ والکافرون هم الظالمون. انفقوا تم سب خرچ کرو، فعل امر ہے. انفقوا تم سب خرچ کرو. بیع بیچنا، خرید و فروخت، لین دین. ٹھیک. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان لانے والو، انفقوا تم سب خرچ کرو، مما اس میں سے، رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، من قبل اس سے پہلے، کہ ان یاتی کہ وہ دن آ جائے، ان یاتی یوم کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ جس میں کوئی لین دین نہیں ہوگی، جس میں کوئی خرید و فروش نہیں ہے، جس میں کوئی تجارت نہیں ہے. والکافرون هم الظالمون اور کفر کرنے والے ہی حقیقت میں ظالم ہیں. اے ایمان لانے والوں، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن میں کوئی لین دین نہیں ہے، اور کافر ہی حقیقت میں ظالم ہیں، ستمگر ہیں. دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. لا تبطلوا تم سب باطل نہ کرو. من یعنی احسان، منت. من یعنی احسان اور منت. اذی یعنی اذیت، تکلیف. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانو، لا تبطلوا تم سب باطل نہ کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتانے کے ذریعے، والاذی اور اذیت دینے کے لیے. اے ایمان لانے والوں تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، منت گزاری اور تکلیف کے ذریعے. جس کے ساتھ نیکی کی ہے، جس کو صدقہ دیا ہے، تم اس پر احسان جتاؤ، منت گزاری کرو، یا اسے کوئی آزار و اذیت اور تکلیف دو. احسان کرنے سے، احسان جتانے سے اور تکلیف دینے سے صدقات باطل ہو جاتے ہیں. تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اصبروا تم صبر کرو، صابروا تم سب ڈٹے رہو، صبر کی تعلیم دو. اصبروا فی الامر، صابروا کیا ہے؟ صبر کی تعلیم دینا، صبر کے راستے پہ ڈٹے رہنا. رابطوا تم سب خیال رکھو، تم سب سرحدوں کی حفاظت کی تیاری کرے. خیال کرنا، سرحدوں کی حفاظت کی تیاری. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں، اصبروا تم سب صبر کرو، وصابروا اور صبر کی تعلیم دو، ورابطوا اور تم سب خیال رکھو، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون شاید تم سب کامیاب ہو جاؤ. تفلحون کامیاب. چوتھی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. الفاظ میں سے تکونو دیا ہوا ہے، وہ ہے یا ہوتی ہے. ان تراض رضامندی سے، خوشی سے، ٹھیک، رضایت کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو، لا تاکلوا اموالکم تم سب نہ کھاؤ اپنے اموالکم اپنے اموال کو، بینکم اپنے درمیان، بالباطل باطل طریقے سے، الا مگر، ان تکون تجارتا مگر یہ کہ تجارت کے ذریعے ہو، وہ تجارت ہو، ان تراض منکم اور تمہاری رضامندی سے ہو، تجارت ہو اور تمہاری رضامندی سے، الا مگر یہ کہ ان تکون تجارتن
کہ تجارت کے ذریعے سے وہ ہو، انتراض منکم، اور تمہاری رضایت کے ساتھ ہو، تمہاری رضامندی سے ہو۔ پانچویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفو تم سب وفا کرو، پورا کرو، اوفو وفا کرو، پورا کرو۔ عقود عقد کی جمع ہے، پیمان، قراردادیں۔ عقود عقد کی جمع ہے، پیمان، قراردادیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اوفو تم سب وفا کرو، بالعقود پیمانوں کو، پیمانوں کو۔ اوفو بالعقود، عہد و پیمان کو، عقد و پیمان کو، قراردادوں کو وفا کرو، پورا کرو، ٹھیک۔ چھٹی آیت، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تعاونوا تم سب تعاون کرو، تم سب ایک دوسرے کی مدد کرو، بر یعنی نیکی، عدوان یعنی دشمنی، تجاوز، عدوان دشمنی، تجاوز۔ وتعاونوا اور تم سب ایک دوسرے کا ساتھ دو، علی البر والتقویٰ نیکی اور تقویٰ کے سلسلے میں، ولا تعاونوا اور ایک دوسرے کا ساتھ مت دو، علی الاثم گناہ، والعدوان اور دشمنی کے لیے۔ وتعاونوا علی البر والتقویٰ اور تم سب تعاون کرو یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دو نیکی اور پرہیزگاری کے اوپر، اور تم سب ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو گناہ اور دشمنی کے اوپر۔ ساتویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ لا تخونوا تم سب خیانت نہ کرو، تم سب خیانت نہ کرو، تعلمون تم سب جانتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو، لا تخونوا اللہ والرسول تم سب خیانت نہ کرو اللہ اور رسول کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم اور تم سب خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون درا حال ہے کہ تم سب جانتے ہو، یعنی تمہیں علم کہ یہ امانت ہے۔ یہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تخونو یہ اسی پہ آیت پہ ولا تخونو، ٹھیک ہے۔ ہاں وَإِلَّا یہ تھوڑی حکم دیا جائے گا کہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، کیا ہوگا پھر اس کا ترجمہ؟ اگر اس کو وَتَخُونُوا اور تم سب خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتوں میں، تو یہ بھی حذف کر دیا گیا ہے قرینے کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو، لا تخونوا اللہ والرسول تم سب خیانت نہ کرو اللہ اور رسول کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم یعنی ولا تخونوا اماناتکم اور تم سب خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون درا حال ہے کہ تم سب جانتے ہو۔ آٹھویں آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ ایتاء دینا ادا کرنا، ایتاء یعنی دینا ادا کرنا، ذی القربى قرابت دار رشتہ دار، ینہا وہ روکتا ہے وہ منع کرتا ہے، فحشاء برا کام، ٹھیک۔ ان اللہ بے شک اللہ یأمر حکم دیتا ہے، بالعدل والاحسان عدل و انصاف اور احسان کا، وایتاء ذی القربى
اور قرابت داروں کے حق ادا کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور دینے کا رشتہ داروں کو، کیا دینے کا یعنی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا، وَيَنْهَا اور روکتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ برے کام سے، وَالْمُنْکَرِ اور منکر سے، ٹھیک۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا اور حق ادا کرنے کا قرابت داروں کے، سے کہیں گے، ٹھیک، حق دینے، ایتا یعنی دینا، ادا کرنا، کیا ادا کرنا تھا، حق دینا، حق ادا کرنا، ٹھیک، رشتہ داروں کا، وینہا اور منع کرتا ہے، روکتا ہے، عن الفحشاء برائی سے، برے کام سے، والمنکر اور منکر سے۔ یہ فحشاء اور منکر ان دونوں میں فرق کیا ہے، یہ آپ تفسیر میں جائیں گے، تفسیر میں آسان لفظوں میں بس ایک کلمہ کہہ دوں، پھر اس میں جا کر کے تفصیل دیکھنا۔ تو فحشاء کہتے ہیں مولانا، کہتے ہیں کہ ظاہری برائی، منکر باطنی اور اخلاقی برائی، چلے۔ نویں اور آخری آیت جو یہاں پہ دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، نبأ یعنی خبر، نبأ یعنی خبر، تبینوا تم سب تحقیق کرو، تم سب چھان بین کرو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں، ان جاءکم اگر تمہارے پاس آئے، فاسقن کوئی فاسق، کوئی گنہگار، بنبأ کسی خبر کے ساتھ، اے ایمان لانے والوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے، فتبینوا پس تم اس میں چھان بین کرو، تم سب اس کی تحقیق کرو۔ یہ توجہ دلائی ہے یہاں پر وہی جو میں نے بتایا تھا نمبر 7 میں ہے، وَتَخُونُوا جو آیا تھا مثبت، لام کو حذف کر دیا گیا تھا، تو کہنے کہ لا کے ہمراہ معنی کیجئے اس تخونو کا، سمجھ رہے ہیں، وَلَا تَخُونُوا، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو۔ چلے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، سورہ لقمان کی آیت ہے، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تاکہ وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جو بھی شکر ادا کرتا ہے بس وہ اپنے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے۔ متعلمین قرآن سے یہاں پر انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر نعمت کے حقیقی شکر کے لیے 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ کسی بھی نعمت کا حق ادا کرنا ہے وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نعمت کا شکرانہ تو ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک، اور حقیقی شکر میں 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کسی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے کریں گے؟ آپ کے شکر میں 4 اساسی چیزیں ہونی چاہیے، پھر آپ شکر کریں گے تو یہ حقیقی شکر کہلائے گا۔ حقیقی شکر کے 4 ارکان ہیں۔ حقیقی شکر 4 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 نعمت کی معرفت، انسان نعمت کو پہچانے، یہ جو نعمت مجھے ملی ہے، اس نعمت کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک، پھر نعمت دینے والے کی معرفت، کہ نعمت دینے والا مجھے کون ہے، منعم کون ہے، تاکہ اس کے مقام، اس کی شان اور اس کے مرتبے کے مطابق اس کا شکر ادا کیا جائے۔ نعمت دینے والے اس کا شکریہ اور سپاس، پھر اس کے بعد شکر گزاری کی جائے، کہا جائے الحمدللہ، شکر للہ۔ پھر سب سے اہم چیز
نعمت مل گئی آپ کو، نعمت اس کی معرفت ہو گئی، نعمت دینے والے کی معرفت ہو گئی، زبان سے آپ الحمدللہ شکرن للہ کہہ بھی رہے ہیں، نعمت کی معرفت کے ساتھ، نعمت کے دینے والے کی معرفت کے ساتھ شکر ادا کرنا کافی ہے کہ نہیں؟ نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ نعمت دینے والے نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ میں اس نعمت کو کہاں خرچ کروں، کس طریقے سے خرچ کروں۔ نعمت دینے والے کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمیشہ ملحوظ خاطر ہونی چاہیے، ہمیشہ پیش نظر ہونی چاہیے کہ نعمت دینے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کی رضا، اس کی خوشی نعمت کو کہاں پر استعمال کرنے میں ہے۔ لہذا نعمت دینے والے نے جو نعمت دی ہے اس کی مرضی کے مطابق اگر خرچ کیا جائے تو یہ چار چیزیں مل کر کے مولانا شکر کو حقیقی شکر بناتے ہیں۔ ٹھیک، اب جب کہ آپ حضرات نے ہدایت کرنے والے خدا کے ذریعے اس کی نعمتوں سے قرآن کریم سے آشنا ہو گئے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے مضبوط اور ٹھوس قدم اٹھا چکے ہیں، تو افضل اور بہتر ہے کہ مکمل خلوص کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کریں اور عملی اعتبار سے اس راہ پر قائم رہ کر اپنے عملی شکر کا اظہار کریں۔ اس لیے بھی کہ قرآن فرماتا ہے اگر شکر کرو گے تو میں تم پر نعمتوں کا اضافہ کروں گا۔ ٹھیک، چلیں یہاں تک رہنے دیں، یہ انشاءاللہ جو ہے یہ 5 اصولوں کی یاد دہانی اس پر انشاءاللہ ٹھیک۔